على نبيك أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رب ذوالجلال کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ رب رحیم نے ہمیں شہنشاہ کونین تاجدار بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ ایسے نبی کا امتی کہ جس نبی کی تعریف رب کائنات نے قرآن کریم میں کی ہے۔ ایک مرتبہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کا حسن و جمال کیا تھا؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا لوگوں قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا پڑھتے ہیں۔ بھلا قرآن کھولو، قرآن کے ہر صفحے پر محمد کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے۔ جب نبی کے چہرے کی باری آئی قرآن نے والضحیٰ کہا، زلفوں کی باری آئی قرآن نے واللیل کہا، سینے کی باری آئی علم نشرح لک صدرک کہا، آپ کے دانتوں کی باری آئی قرآن نے یاسین کہا، آپ کے ہاتھوں کی باری آئی قرآن نے وما رمیت اذ رمیت کہا، آپ کے اخلاق کی باری آئی قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہا، آپ کی رحمت اور شفقت کی باری آئی قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو نبی کی صفات میں آپ کے مرتبے کی باری آئی قرآن نے کہا ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے کردار کو، تیرے مرتبے کو، تیری شان کو اونچا کر دیا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ہمیں امتی اللہ نے بنایا، یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے، یہ اللہ کا ہم پر فضل اور کرم ہے۔ چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے کم و بیش 1,24,000 جو ہے نبی تشریف لائے، پیغمبر تشریف لائے، تو آپ تمام انبیاء کے سردار، سید المرسلین، سید الانبیاء، خاتم النبیین والمرسلین ہیں۔ ایک تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، اور پھر مزید یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہی کی ذات اقدس ہے جو سب سے پہلے ہمیں جنت میں لے کر جائے گی، اور جس کی امت سب سے پہلے جنت کا راستہ ناپے گی، جنت کی طرف جائے گی، وہ فضیلت بھی اسی امت کو اور اسی نبی کو حاصل ہے۔ بہرکیف گزشتہ جمعے میں ہم نے سورہ فاتحہ کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی، جس کے اندر ایک لفظ بلکہ ایک آیت کریمہ کہہ لیجئے، آخری آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ مت چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہو اور جو گمراہ ہو چکے ہوں۔ آیت کریمہ کی تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ غیر المغضوبی سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو علم دین کی تحقیق بھی کرتے ہیں اور علم اپنے پاس رکھتے بھی ہیں کہ بھائی اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو ہم پر فرض کیا ہے، اللہ نے حج کو ہم پر فرض کیا ہے بقدر وسعت، اللہ نے ہمیں اعمال صالحہ کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے تاجدار بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، ہمیں ان کی اتباع کرنی ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم،
کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر جو تم میں سے امراء حضرات ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اولو الامر سے مراد علماء ہیں، قوم کے رہبر ہیں، قوم کے امام ہیں، قوم کے وہ محدث اور وہ مفسر ہیں کہ جو ہماری رہبری کر رہے ہیں، قوم کے وہ فقیہ ہیں جو امت کو دین سمجھا رہے ہیں، قوم کے وہ مفسر قرآن ہیں جو لوگوں کو تفسیر سنا رہے ہیں۔ اولو الامر سے مراد یہ علماء حضرات ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر حضرت حسن بصری نے بھی یہی فرمایا، اور دیگر علماء کرام کی جو ہے تفسیریں اس میں موجود ہیں کہ اولو الامر سے مراد علماء ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی اتباع کریں، اللہ کے رسول کی اتباع کریں۔ ان کی اتباع کے اندر اگر ہمیں کسی چیز کی، کسی علم کی ضرورت پڑتی ہے، ہم علماء سے جو ہے رجوع کریں، علماء پہ ٹپڑیاں نہ کریں، علماء پہ جو ہے ان کو جو ہے انگلیاں نہ تراشیں، بلکہ ان سے جو علم سیکھنے کے لیے ان کے پاس آئیں اور کہیں کہ ہمیں نماز سکھا دو، ہمیں جو ہے علم کے جو ہے فضائل سکھا دو، ہمیں مسائل سکھا دو۔ علماء کے پاس علم مسائل بھی موجود ہے، علماء کے پاس علم فضائل بھی موجود ہیں، کتابیں لکھنے والے علماء کرام بھی ہیں جنہوں نے فضائل کی کتابیں لکھی ہیں، جنہوں نے مسائل کی کتابیں لکھی ہیں۔ ہر ایک عالم کا میدان، ہر ایک عالم کا فیلڈ، ہر ایک عالم کا وقار ہوتا ہے، وہ اپنے وجود کے اعتبار سے، اپنی تفقہ کے اعتبار سے، اپنے طرز عمل کے اعتبار سے، اپنے فیلڈ کے، اپنے امور کے، اپنے کام کو طے کرتا ہے کہ ہمیں فضائل پہ بھی بات کرنی ہے، ہمیں مسائل پہ بھی بات کرنی ہے، ہمیں تفسیر پہ بھی بات کرنی ہے، ہمیں حدیث پہ بھی بات کرنی ہے، ہمیں قرآن پہ بھی بات کرنی ہے، ہمیں ہر ایک چیز کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اگر ہم نے فضائل پہنچائے، مسائل رہ گئے، یہ بھی دیانتداری ہوگی، اور ہم نے مسائل پہنچائے، فضائل رہ گئے، یہ بھی دیانتداری ہوگی۔ ہمیں ہر ایک چیز کو مد نظر رکھ کر قوم کو پہنچانا ہے، لیکن آپ لوگوں کو چاہیے، عوام کو چاہیے کہ ہمیں وقتاً فوقتاً اپنی ضروری مسائل بھی سیکھنے ہیں اور ضروری فضائل بھی سیکھنے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں خوب سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرکیف سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہو کر جو ہے آج آپ حضرات کے سامنے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تفسیر جو ہے پیش کی جائے گی۔ ان دونوں صورتوں کو معوذتین بھی کہتے ہیں۔ یہ صورتیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایک وقت میں نازل ہوئی، یعنی دونوں صورتیں ایک ہی دفعہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ شان نزول یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر کچھ حاسدین نے جادو کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طبیعت ناساز ہو گئی، کافی بیمار پڑ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ پر اس سحر کا، اس جادو کا اتنا اثر ہوا کہ آپ کوئی کام کر لیتے پھر بھول جاتے کہ میں نے یہ کام کیا بھی ہے یا نہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ آپ نماز پڑھ لیتے اور پھر کہتے میں نے ابھی نماز نہیں پڑھی، یعنی سحر کا، جادو کا اتنا آپ پر اثر ہوا۔ اور یہ بات حقیقت ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جادو برحق ہے، نظر کا لگنا برحق ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو، جن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، بعض کو جو ہے ہو جاتا ہے، بعض کو جو ہے پوری زندگی چین سے بھی گزر جاتی ہے۔ البتہ بتلانا مقصود یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ بھی سحر سے بچ نہ پائی، چونکہ ایک منافق تھا، ایک یہودی منافق جو آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، آپ پر حسد کیا کرتا تھا، اور اس نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے سے آپ پر جادو کرایا۔ پورا واقعہ یہ ہے کہ لبید ابن عاصم اس کا نام ہے، اس کی دو بیٹیاں تھیں، لبید کہہ لیں، لبید ابن عاصم یا عاصم۔ تو انہوں نے جو ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جادو اس طریقے سے کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ایک لڑکا تھا جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں رہا کرتا تھا،
اس لبید ابن عاصم نے اسے بہلا پھسلا کر آپ کی کنگھی لے لی اور آپ کے بال لے لیے گئے۔ کنگھی لینے کے بعد جو ہے پھر جو ٹونا جو ہوتا ہے یہ بالوں سے کنگھیوں سے اور پتہ نہیں کیسے کیسے جو ہے لوگ کاڑے جنتر منتر سیکھ کے آتے ہیں، خاص زیادہ تر اس کو عورتیں سیکھتی ہیں، تو یہ سیکھنے والے کا ایمان بھی جو ہے ختم ہو جاتا ہے، سلب ہو جاتا ہے۔ یہ شروع ہوا تھا جاروت اور ماروت سے، یہ دو فرشتے تھے جنہوں نے اللہ کی بغاوت کی دنیا میں آ کے، گناہ گار فرشتے تھے، تو بہرحال وہاں سے شروع ہوا۔ اس کو سیکھنے والی زیادہ تر عورتیں ہوتی ہیں اور اس کا سیکھنے والے کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، اس کا ایمان پھر باقی نہیں رہتا۔ بہرکیف تو آپ کی جو ہے وہ چیزیں حاصل کی، پھر جو ہے اس کی لڑکیوں نے ان پہ گرا لگائی، کنگھیوں کے جو ہے دانت ہوتے ہیں ان بالوں کی گیرا لگائی، پھر اس پہ پڑھ کے کچھ پھونکا، پھر ایک کنواں ہے اس کے نیچے جا کر ایک پتھر کے نیچے لے کر دبا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ آپ جو ہے بستر سے نہیں اٹھ پا رہے تھے۔ آپ نماز کے لیے چل رہے، دو صحابیوں کا سہارا لیا اور پیر آپ کے زمین کے ساتھ گھسڑ رہے تھے، اتنے کمزور اور اتنے ضعیف پڑ گئے۔ کافی دن آپ جو ہے اسی کے اندر جو ہے ملوث رہے، اسی سحر کے اندر۔ بہرکیف آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا، میرے پاس دو فرشتے آتے ہیں، ایک میرے سرہانے بیٹھتا ہے، ایک میرے پاؤں کی جانب بیٹھتا ہے، وہ دونوں آپس میں مکالمہ شروع کرتے ہیں، مباحثہ شروع کرتے ہیں۔ مکالمہ یہ کرتے ہیں، پہلے والا ادھر والا سرہانے والے کو پوچھتا ہے کہ ان صاحب کو ہوا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ان پر سحر کیا گیا۔ کس نے کیا؟ فلاں نے کیا۔ کہاں کیا؟ بھائی ایسے ایسے کر کے ایک کنگھی میں اتنی گیرا لگا رکھی ہے بالوں کی، اور اس کو لے کر ایک کنویں کے اندر جو ہے پتھر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پورا علم ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا کسی کو، کنگھی وہاں سے نکال کر لائے، آپ پڑھتے گئے قل اعوذ برب الفلق بھی، جو آیتیں پڑھتے گئے قل اعوذ برب الفلق کی اور ناس کی، اور گیرا کھولتے گئے، آپ کو سکون ملتا گیا، تمام گریں بھی کھل گئی، آپ کو کافی سکون بھی مل گیا، اور آپ پر پورا جو ہے سحر کا اثر جو تھا وہ ختم ہوتا چلا گیا۔ تو ایک حدیث میں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر وہ کنگھی لے کر آئے۔ بہرکیف تفسیر ملاحظہ فرمائیں، پہلے ترجمہ۔ سورۃ الفلق یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اس کی 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ کی تفسیر آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ آ چکی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، نبی جی آپ فرما دیجئے میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر چیز کی بدی سے جو اس نے بنائی ہے، ہر چیز کی برائی سے، ہر چیز کے شر سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور ہر بدی سے اندھیری کی جب سمٹ آئے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور بدی سے عورتوں کی جو گرہوں میں پھونکے ماریں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور بدی سے برا چاہنے والے کی جب لگے ٹوک لگانے۔ آپ نے اپنے استعاذہ یعنی اللہ سے پناہ مانگنے کے لیے اور دوسروں کو بھی یہ استعاذہ کہتے ہیں کسی کی پناہ میں آنا، استعاذہ سکھلانے کے لیے جس کا حاصل اللہ پر توکل اور مکمل بھروسے کی تعلیم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تعلیم لفظ قل سے دی گئی کہ نبی جی آپ فرما دیجئے، آپ کہیے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے، اور بالخصوص اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات آ جاویں۔ رات میں شرور و آفات کا احتمال ظاہر ہے، چونکہ تمام چیزیں اگر ڈاکوؤں کو کوئی ترتیب بنانی ہوتی ہے وہ رات میں بناتے ہیں، رات میں لوگ سوئے رہتے ہیں، جو ایسے
گندی سوچ کے اور برے کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ راتوں کو ہی ایسے کارنامے انجام دیتے ہیں۔ جو جادو عام طور پہ کیے جاتے ہیں یہ رات کو جو ہے کیے جاتے ہیں، چونکہ رات میں اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ سوئے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں آئیں گے۔ چوروں کا بھی رات کو ہی جو ہے پلان بنتا ہے، ڈاکوؤں کا رات کو پلان بنتا ہے، لہٰذا جادوگروں کا رات کو پلان بنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہمیں اس سے پناہ مانگنے کی جو ہے اور اس سے بچنے کی ترغیب بتائی ہے۔ اندھیری رات سے جب وہ رات آ جاویں، رات میں شرور و آفات کا احتمال ظاہر ہے، اور بالخصوص گنڈے کے گروہوں پر پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے تعویذ یا ٹوٹکا جب تیار کیا جاتا ہے، اور یہاں خاص طور پہ پھونکنے والیوں کی شر سے پناہ مانگنے کی، چونکہ آپ علیہ السلام پہ جادو کرنے والے بھی عورتیں تھیں، اور غالباً ابو لہب کی بیوی اور اس کی بیٹی وہ بھی یہی کام انجام دیا کرتی تھی غالباً۔ سورہ لہب کی تفسیر آپ کے سامنے آئے گی، اس میں مکمل تفسیر کی جائے گی۔ تو لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے بھی آپ پر جو ہے سحر کیا۔ آج کے دور میں بھی خاص طور پہ جہاں تک میرے سامنے کارگزاریاں آئی ہیں، زیادہ تر جب دیکھا جاتا ہے تو عورتوں کا جو ہے چہرہ نکل کر سامنے آتا ہے کہ کالے منتر پڑھنے والی یہ خبیثہ ہی ہوا کرتی ہیں۔ یاد رکھیں، جہاں کہیں بھی ایسا ہو پابندی کے ساتھ روکا جائے، اس پر پابندیاں لگائی جائے، اس کو تجدید ایمان کروایا جائے اور اس کو سمجھایا جائے کہ ایمان سلب ہونے کی جو ہے ہو جاتا ہے۔ جناب علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس پر کہ ایسا کرنے والوں کے پاس ایمان نہیں رہتا، ان کا ایمان جو ہے اڑ جاتا ہے، ان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ ان تمام شرور و فتن سے، سحر سے، جادو سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اچھا، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگ جائے، حسد دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک حسد یہ ہے کہ یار یہ کسی طریقے سے بھی یہ فلاں آدمی جو ہے کامیاب نہیں ہونے دینا ہے، اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اب جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے اب اس کو گرانے کے در پہ تل گیا وہ۔ ایک حسد یہ ہے، اور ایک حسد یہ ہے کہ یار ایک آدمی جو ہے اس نے اچھا مکان بنایا، اپنے بچوں کی اچھی تعلیم کی، اس کے جو ہے اخلاق بھی اچھے ہیں، وہ اچھا دیندار آدمی ہے، مجھے بھی ایسا ہی بننا ہے، اور اس جیسا بننے کے لیے وہ کوشش کرنے پہ لگ جائے۔ یہ مستحسن ہے، اس کو کرنا جائز ہے، بلکہ ثواب ہے، اس کو ریس کہتے ہیں۔ جل مت ریس کر، میں نے ایک گاڑی کے اوپر جو ہے دیکھا کہ جل مت ریس کر، تو مجھے فوراً وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد والی تفسیر یہ آیت کریمہ میرے ذہن میں آئی کہ دیکھو بات کتنی گہری ہے کہ جلنا نہیں ہے، ریس کرنی ہے۔ ریس کرنا بہرحال جائز ہے، مستحسن ہے، اس کو جو ہے اچھا فرمایا ہے آپ علیہ السلام نے۔ حسد یہ ہوتا ہے، حسد کے دو نقصان ہیں۔ ایک جس پر حسد کیا جا رہا ہے، جب اس پر حسد شروع ہو جائے اور وہ اپنا حسد اس پر اپنا لے، اس محسود کو جب نقصان پہنچے گا، لیکن حاسد کو، حسد کرنے والے کو پہلے دن سے ہی جو ہے نقصان پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا نقصان یہ کہ وہ اندر سے کوڑتا ہے، جلتا ہے، بھونتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا ہی ذاتی طور پر اپنے اعمال کا تو نقصان کرتا ہی، اپنی صحت کا بھی نقصان کرتا ہے، اپنے دماغی فطور کا، اپنے اخلاق کا بھی نقصان کرتا ہے، اپنے اعمال کو تو آگ لگاتا ہی ہے۔ اور جب وہ حسد کر کے کامیاب ہو جاتا ہے تو جس پر اس نے حسد کیا ہے یعنی محسود کو نقصان پہنچایا، وہ بھی اگر اللہ کی مخلوق ہے، اسی کا بھائی ہے، اس کو نقصان پہنچا کر اللہ اس کو خوش نہیں رکھے گا۔ محسود کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے گا، جس پر حسد کیا گیا ہے، محسود بولتے ہیں اس کو، تو وہ تو خوش ہو سکتا ہے، اپنی زندگی کے اندر تر جائے گا، اللہ سے دعا مانگ کر ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جس نے حسد کیا ہے وہ کبھی اوپلے پیر پہ نہیں آ سکتا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی زندگی کڑھنے میں، جلنے میں اور حسد کرنے میں ہی جو ہے گزر جائے گی۔ اول مقام یہ کہ اکثر سحر کی ترتیب اور ترکیب رات کو ہوتی ہے تاکہ کسی کو اطلاع نہ ہو، اطمینان اسی کی تکمیل کر سکیں، اور گنڈے پر دم کرنے والی جانوں یا عورتوں کو مناسبت
اس جگہ ظاہر ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر اسی طرح ہوا تھا، خواہ مرد نے کیا ہو یا عورتوں نے، کیونکہ لفظ نفاسات ومن شر النفاسات میں جو لفظ نفاسات کا موضوع نفوس بھی ہو سکتے ہیں، جو مرد عورت دونوں کو شامل ہیں، اور عورتیں بھی اس کا موصوف ہو سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہودیوں نے سحر کیا تھا اس کا اصل منشا حسد تھا۔ اس طرح سحر کے متعلقہ جتنی چیزیں تھیں سب سے استعاذہ ہو گیا، اور باقی شرور آفات کو شامل کرنے کے لیے من شر ما خلق میں فرما دیا، اور آیت میں جو اللہ کی صفت قل اعوذ برب الفلق، رب الفلق والی یعنی صبح کے مالک ذکر کی گئی، حالانکہ اللہ تو صبح اور شام سبھی چیزوں کا رب اور مالک ہے۔ اس تخصیص میں شاید اشارہ اس طرف ہو کہ جیسے اللہ تعالیٰ رات کی اندھیری کا ازالہ کر کے صبح کی روشنی نکال دیتا ہے، اسی طرح سحر کا بھی ازالہ کر سکتا ہے، سحر کا ازالہ کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں شفا بھی دے سکتا ہے۔ یہاں 3 چیزیں خصوصی جو ہے سمجھی جاتی ہیں، پناہ مانگنے کا ذکر ہے، مگر پہلی اور تیسری میں تو ایک قید کا ذکر کیا گیا، پہلے غاسقین کے ساتھ اذا وقف فرمایا، اور تیسری حاسدین کے ساتھ اذا حسد فرمایا، اور درمیانی چیز یعنی جادو کرنے والوں میں کوئی قید ذکر نہیں فرمائی۔ سبب یہ کہ جادو کے نقصانات عام ہیں، اور رات کو اس کے نقصان اسی وقت جو ہے ہوتے ہیں جب اندھیری رات پوری ہو جائے، یعنی جادوگر جادو کر کے اپنے جو ہے جب جادو کر کے مکمل فارغ ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ اس کو جادو کرنے میں ایک رات نہیں کئی راتیں کالی کرنی پڑ گئی، جیسے اللہ تعالیٰ رات کی اندھیری کو سمیٹ کر صبح کرتے ہیں، تفسیر میں یہ بتایا گیا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ سحر کے اثرات کو ختم کر کے اس کا ازالہ لاتے ہیں۔ بہرحال سورۃ الفلق کی جو ہے آیت کریمہ جو ہے تفسیر مکمل ہوئی۔ سورۃ الناس یہ سورۃ مدینہ میں نازل ہوئی، اور اس کی 6 آیتیں اور 1 رکوع ہے، 5 آیتیں سورۃ الفلق کی اور 6 آیتیں سورۃ الناس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، تو آپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، بدی سے اس کی جو پھسلائے اور چھپ جائے، اور وہ جو خیال ڈالتا ہے لوگوں کے دل میں، من الجنۃ والناس جنوں میں سے ہو یا آدمیوں میں سے ہو۔ تفسیر سنیں، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا گیا کہ آپ کہیے کہ میں آدمیوں کے مالک، آدمیوں کے بادشاہ، آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے یعنی شیطان کے شر سے۔ پیچھے ہٹنے کا مطلب یہ کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کا نام لینے سے شیطان ہٹ جاتا ہے۔ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ وسوسہ ڈالنے والا جن ہو یا آدمی، یعنی جس طرح میں شیاطین الجن سے پناہ مانگتا ہوں، اسی طرح میں شیاطین الانس سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ 2 باتیں ذہن میں رکھیں، شیاطین الجن اور شیاطین الانس، جیسا کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ جنات اور انسان دونوں میں شیاطین ہونے کا ذکر ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، جنات بھی جو ہے انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور بعض انسان بھی ہوتے ہیں جن کے اندر شیطانی فطرت ہوتی ہے، وہ بھی انسانوں کو بہلانے اور پھسلانے والا کام کرتے ہیں، وہ بھی انسانوں کو جو ہے انسانوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں، یار کیا کل کو پڑھ لینا نماز، چلو گھوم لیتے ہیں تھوڑا۔ یہ شیطان کے دوست ہوتے ہیں جو انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، ان کو نیکی کی طرف سے روکتے ہیں، بدی کی طرف جو ہے گامزن کرتے ہیں۔ ایسے بہت سارے دوست ہوں گے کہ
کہ یار فلاں چیز جو ہے نیٹ پہ نئی جو ہے ریلیز ہوئی ہے، آپ دیکھ لیں۔ یہ شیطانی وسوسہ اور شیطان کی رہبری کرنے والا اس کا بھائی ہے۔ بہر کیف یہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہمیں ہر ایک چیز سے گریز کر کر اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو بچانا ہے۔ قرآن کریم آپ کے سامنے پڑھ پڑھ کر سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھنے والے بن جائیں، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ میں نے پچھلے جمعے میں سورہ فاتحہ کی تفسیر، چونکہ سورہ فاتحہ کی تفسیر پورے قرآن کا ایک نچوڑ ہے، پہلے سورہ فاتحہ کا لانے کا مقصد یہی ہے کہ پورا قرآن کا ہم مضمون سمجھ جائیں، عنوان سمجھ جائیں کہ قرآن کریم کے اندر ہے کیا چیز۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر پورا عنوان قائم کر دیا گیا ہے۔ تو اس میں ایک غیر المغضوبی سے مراد یہ بھی ہے کہ لوگ جاننے کے باوجود نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر زیادہ غضب جو ہے، اللہ کو غصہ ہے۔ ایک تو گمراہ ہیں کہ جنہوں نے تحقیق ہی نہیں کی، علم سیکھا ہی نہیں، اور جو ہے تھوڑا بہت سیکھا اسی کے چکر میں لے کر جو ہے پھر گئے، جو ہے اس پہ عمل ہی نہیں ہوا۔ ایک وہ ہے کہ پتہ ہونے کے بعد کہ اللہ نے نماز فرض کر رکھی ہے، نماز کو ایسے پڑھنا ہے، مسجد کا حق ہے، مسجد میں جا کر پڑھنی ہے، پھر بھی نہ پڑھیں، ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے۔ تو ایسے لوگوں سے پناہ مانگنے کے لیے جو ہے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کے راستے پر ہمیں مت چلانا۔ تو بھائی یہ مسجد ویران ہو گئی، یہ لوگ جو ہیں ویران ہوتی جا رہی ہیں۔ فجر میں 2-3 نمازی، مغرب میں ایک صف مشکل سے نہیں ہوتی، عصر میں جو ہے 4-5 نمازی، ظہر میں 2-3 نمازی، ہو کیا گیا ہے؟ جمعے والے دن جو ہے پوری مسجد بھر رہی ہے، 8 کی کھاٹ کی 360 کی۔ حکیم الامت نے فرمایا کہ لوگ اس طرح کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ منمانی کی زندگی ہے، منمانی کی زندگی سے ہمیں نکلنا ہے۔ ہمیں 5 وقتہ نماز اللہ نے ہم پر فرض کی ہے، تو اس نماز کی طرف جو ہمیں آنا ہے۔ اور جمعے والے دن ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، اللہ کا کرم یہ ہے کہ جمعے والے دن 8 کی نماز پڑھنے ہم آتے ہیں، 8 کی پڑھی، جیسے دور فرض پڑھے، سلام پھیرا اور جو ہے مسجد سے باہر نکل گئے۔ جیسے ہمیں جو ہے کہیں گھیر رکھا تھا، ہم پر پابندیاں عائد ہوئی تھی، اور اب جو ہے ہمیں آزادی ملتی ہے، فوراً گیٹ کھل گئے اور ہمیں جو ہے نکلنے کے لیے بول دیا، بھاگو بھائی، آزاد ہو گئے۔ اللہ کے بندو، 8 دن کے بعد نماز پڑھنے کے لیے آئے، کم سے کم یہاں سنتیں پڑھو، سنتیں مؤکدہ ہیں، چھوڑنے پر گناہ لازم آتا ہے۔ یہاں سنتیں چھوڑنے پر گناہ لازم آ رہے ہیں، فرض چھوڑنے کی بات جو ہے، فرض ہم چھوڑ کر جو ہے ہمارے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ ہم نے فرض چھوڑ دیا، ہمیں اتنا بھی افسوس نہیں ہوتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا نمازی بنائے، روز محشر کے جہاں گداز بود، اولین پرشش نماز بود۔ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کریں گے کہ لوگوں نماز پڑھ کر آئے یا نہیں۔ اگر نماز درست نکلی تو دیگر اعمال صالحہ بھی منظور و مقبول ہوں گے، اگر نماز کے اندر ہی گڑبڑ نکل گئی تو دیگر اعمال صالحہ پھر اللہ کی مرضی ہے، وہ اللہ جو ہے قبول کریں تب بھی ٹھیک، نہ کریں تب بھی ٹھیک، لیکن پہلا عمل، پہلا سوال ہی ہمارا ریجیکٹ کر دیا جائے گا، جس میں ہم پھنس جائیں گے۔ پہلے میں پھنس گئے، اوروں کو پوچھنے کی جو ہے ضرورت کہاں پیش آئے گی، پہلے سے ہی ہم نکلے ہی نہیں، پہلے میں نکل گئے پھر درگزری کا معاملہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کے واسطے یہ مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، یہ نماز پڑھنے کے لیے بنائی ہیں۔ امام اس لیے موجود ہے کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ آپ لوگ اللہ نے اس لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت 5 وقتہ کریں، 5 ٹائم کی نماز پڑھو اپنے کاروبار میں۔ جو گاؤں میں نہیں رہتے وہ جہاں ان کو وقت ملے وہاں نماز پڑھے۔ نماز کو چھوڑ کر چارہ نہیں چلے گا، نماز کو چھوڑنے کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ یہ نحوستیں، یہ وبال جو ہم پر آ رہی ہیں، یہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ قیامت کی نشانیاں بڑی یہ ہیں کہ ہماری مسجدیں خالی ملیں گی، ویران ہو جائیں گی، جس کی آج مل رہی ہیں۔ اور بڑی نشانی یہ ہے کہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا۔ تو آج کتنے علماء ربانیین ہمارے درمیان سے جا چکے، اور جو کچھ بزرگ باقی ہیں ان کو جو ہے سلاخوں کے پیچھے ڈالا جا رہا ہے۔ ہمیں مسجد میں آ کر دعا کرنی نہیں ہے، ہمیں اپنے رب کو منانا نہیں ہے۔ علماء بیچارے جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا جا رہا ہے۔ بہرحال چلتا رہے گا، چند دنوں کے بعد ہم اپنی آنکھوں سے اپنی تباہی کے منظر دیکھیں گے۔ اللہ کے واسطے ان مسجدوں کو آباد کرو، اپنے آپ کو سمجھو کہ ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہمارے کچھ احکام ہیں جو ہم پر جو لاگو کیے گئے ہیں، ہم پر کچھ حقوق ہیں جو امت کے تعلق سے ہمیں کرنے ہیں۔ جو لوگ دین سے دور ہیں ان کو پیغام پہنچانا ہے، جو مسجد سے دور ہیں ان کو پیغام پہنچانا ہے، جن کو پہنچ رہا ہے وہ تو آئیں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
اللہ تعالیٰ پکا سچا نمازی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔